مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم عید پینتیکوست مناتے ہیں۔ پینتیکوست کے لفظی معنی 50ویں کے ہیں، اور یہودی روایت کے مطابق اس تہوار کو عید فصح کے 50ویں دن منایا جاتا ہے۔ عید پینتیکوست عید فصح کے بعد دوسری بڑی عید جانی جاتی ہے، اور ہر بالغ یہودی مرد پر فرض تھا کہ وہ اس عید پر شخصی طور پر یروشلم کے مقدس ہیکل میں حاضری دے کر خدا کا شکر ادا کرے۔ یہ عید بنیادی طور پر فصل کے شکرانے کی عید تھی، اور لوگ فصل کا پہلا نذرانہ خدا کی نظر کرنے کے لیے یروشلم جاتے تھے۔ اس عید کو حضرت نوح کے ساتھ خدا کے عہد اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ کو شریعت کی تختیاں دیے جانے کی یاد میں بھی منایا جاتا تھا۔ عہد نامہ جدید میں پینتیکوست پرفصل حقیقت ہے۔ اسے ہم روح القدس کے نزول کی عید بھی کہتے ہیں۔ عہد عتیق میں خدا نے جو شریعت دی وہ صرف یہودی قوم کے لیے تھی، لیکن عہد جدید میں نئی شریعت جو روح القدس کے نزول سے عطا ہوتی ہے وہ کل نسل انسانی کے لیے ہے، وہ عالمگیر ہے۔ میں اپنی روح تمام لوگوں پر ڈالوں گا۔ یہ نئی شریعت محبت کرنے، معافی دینے اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی ہے۔ آج عید پینتیکوست کا دن نئے عہد کی پرجوش تجدید کا دن ہے۔ یہ دن عالمگیر کلیسیا کا جنم دن بھی ہے۔ پینتیکوست کے دن روح القدس آگ کے شعلوں کسی زبانوں میں رسولوں اور مقدسہ مریم پر نازل ہوتا ہے۔ آج کے دن ہم کلیسیا میں اور ہر مسیحی میں روح القدس کی موجودگی کا اقرار کرتے ہیں، روح القدس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا جشن مناتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کے پاشکۂ بیت کی تکمیل مناتے ہیں۔ روح القدس ہم میں سکونت کرتا ہے، ہم خدا کی ہیکل بن جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت سے اس کے شاگردوں میں ڈر اور خوف پھیل گیا تھا۔ چاروں اناجیل اس خوف اور ڈر کا ذکر کرتی ہیں جو یسوع کی اذیت اور صلیبی موت سے پیدا ہو گیا تھا۔ مقدس یوحنا اس ڈر اور خوف کو ایمان کی نفی کہتا ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خدا پر اعتماد کرنا چاہیے، وہ عہد وفا ہے۔ اس لیے ڈر اور خوف جو ہے یہ ایمان کی نفی ہے۔ بے شک یسوع کی جدائی شاگردوں کے لیے ایک گہرا دکھ تھا۔ یسوع زندہ ہو کر ان پر ظاہر بھی ہوا، لیکن وہ پھر بھی ڈر اور خوف سے آزاد نہ ہوئے۔ انہیں یقیناً ایک رہنما، ایک مددگار یعنی ایک وکیل کی ضرورت تھی جو ان کو مسلسل متحرک رکھے۔ یسوع اپنے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے۔ لکھا ہے، یک بار بھی آسمان سے آواز آئی جیسے دھند ہوا کا سناٹا، اور آگ کے شعلے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دی۔ پینتیکوست کے دن ڈرے ہوئے رسول آگ کے شعلوں کی سی زبانیں حاصل کرنے کے بعد شعلہ بیاں مقرر بنتے ہیں۔ وہ روح القدس سے بھر جاتے ہیں، انہیں نئی تحریک ملتی ہے، وہ دوسری زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنا عطا کیا تھا۔ روح القدس ہمیں بھی قوت دیتا ہے کہ ہم بھی محبت کی زبان بولیں، ہم آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی نیک مسیحی زندگیوں سے مسیح کی گواہی دینے میں ثابت قدم رہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ انجیل کا پرچار کرنے کی بجائے شاگردوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔
खुदावंद उन पर ज़ाहिर होता है, उन्हें अपनी सलामती देता है। यीशु के साथ इस नई मुलाकात में वो खुशी के एहसास का तजर्बा करते हैं। यीशु उन्हें अपने काम में शरीक बनाना चाहता है। वो उसके मिशन को जारी रखेंगे। यीशु को बाप ने भेजा कि दुनिया को बचाए और आजाद करे। यीशु की जिम्मेदारी उनके मिशन की बुनियाद बनती है, क्योंकि बाप से दिया गया मिशन ही वो सरचश्मा है जो हमें आबियारी बख्शता है, यानी हमें बुलंद हौसला, पाकीज़ा, फलदार और रूहुल कुद्स से मामूल जिंदगी बसर करने के काबिल बनाता है। यह हर मसीही को ईमान की शराकत, इंजील की गवाही देने के लिए हौसला और दलेरी अता करता है। यीशु अपने शागिर्दों को मिशन सौंपता है। वो उन्हें रूहुल कुद्स की नेमत से मजबूती अता करता है। रूहुल कुद्स यानी नई जिंदगी, नई कुव्वत। अब्रानी मरहूम के मुताबिक हमें इस जिंदगी को अमन और शालूम के पैराए में देखना है, क्योंकि गुनाह की वजह से अमन और जिंदगी बिखर गए थे। गुनाह जो मोहब्बत से रोकता है, इसलिए मोहब्बत करने और मुआफ करने का मतलब जिंदगी है, जिंदगी देना है, अमन देना और अमन हासिल करना है। किसी को मुआफ करने का मतलब उस पर भरोसा करना है कि वो खुदा के साथ और उन सब के साथ जिनसे वो गुनाह की वजह से दूर हो गया है, दोबारा दोस्ती कर सकता है। यानी उसमें मोहब्बत करने की अहलियत है, काबिलियत है। पेंतीकोस्त का मतलब एक नए मिशन का आगाज है, जो हर किस्म की इंसानी तकसीम को ख़त्म करके मोहब्बत और एक नई कुव्वत से खुदा की बादशाही में शामिल होने और उसका प्रचार करने की दावत है। मोहब्बत करने के लिए और मुआफ करने के लिए हौसले की ज़रूरत होती है। ये खतरा मूल लेने के मतरादफ है। ये उस रवैये की नफी है जो शागिर्दों का रूहुल कुद्स हासिल करने से पहले था। हौसले के बगैर दुनिया के मुश्किल हालात में खुशखबरी देना नामुमकिन है। आज का दौर हमें भी दावत देता है, जहां जिंदगी को कदर की निगाह से नहीं देखा जाता, कि हम बतौर कलीसिया, बतौर मसीही यीशु के शागिर्द बने और अपने बंद कमरों से बाहर निकलें और ऐसे रवैयों की मज़ाक़त करें जो खुदा की बादशाही की राह में रुकावट है, जो जिंदगी की नफी करते हैं। कलीसिया रूहुल कुद्स की नेमतों की बदौलत ही मुत्तहद है। रूहुल कुद्स हमारे इत्तेहाद का ना सिर्फ सरचश्मा है, बल्कि कुव्वत और बरकत भी है, जिसकी हिदायत से हम बोलते हैं। हम इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु खुदावंद है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि नेमतें तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, यानी खुदा का रूह, जो हमें खुदा खुद अता करता है। वही हम में असर पैदा करता है। कलीसिया का हर मेंबर ना सिर्फ इसका फायदा उठाता है, बल्कि अपने मुनफरद किरदार से यीशु की गवाही देता है। रूहुल कुद्स की कुव्वत शागिर्दों की रहनुमाई करती है कि यीशु के मिशन को जारी रखें और खुदा की बादशाहत का ऐलान करें। पेंतीकोस्त के दिन रसूल मुख्तलिफ ज़बानें नहीं बोलते थे, बल्कि हर एक उनकी ज़बान को समझता था। पेंतीकोस्त की अहमियत ज़बान बोलने और समझने से कहीं बढ़कर है। लिखा है कि आसमान के तले हर एक कौम से खुदा दस यहूदी या रुस्तम में थे। वो मुतज्जब थे, क्योंकि हर एक को यही सुनाई दिया जाता था कि वो मेरी ही बोली बोल रहे हैं। हर एक अपनी अपनी बोली बोल रहा था, लेकिन दूसरे या वो एक दूसरे को समझते भी थे। इसका मतलब है कि पेंतीकोस्त मुख्तलिफ लोगों की इनफरादियत को ख़त्म नहीं करता, बल्कि उनके दरमियान फासलों को कम करता है। रूहुल कुद्स उन्हें इस काबिल बनाता है कि वो एक दूसरे को कबूल करें
وہ یسوع کو قبول کرے، وہ انہیں متحد کرتا ہے، انہیں اتحاد کے بندھن میں ایک بناتا ہے۔ یہ زبانوں کا مختلف ہونا، زبانوں کا ایک ہونا بابل کے برج کے واقعہ کے برعکس ہے، جو تقسیم، عداوت، لڑائی کی بجائے اتحاد اور امن کو فروغ دینے والی زبانیں ہیں۔ سننے والے روح القدس کے نئے مسا کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس لیے ابتدائی مسیحیوں نے ایمان میں بہادری کے ساتھ یسوع کی گواہی دی۔ کہا جاتا ہے کہ خدا کے متعلق زبان یا بولی مسیحی پیغام سے آتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے اس زبان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، ہم دوسروں کو کس طرح قبول کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کے طریقہ کار کو جو وہ خدا کی بادشاہ کی پرچار کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس طرح کلیسیا میں اتحاد فروغ پاتا ہے، جس کے ذریعے تمام لوگ احترام اور عزت پاتے ہیں، اور کلیسیا میں رفاقت، شراکت اور خدا کی بادشاہت فروغ پاتی ہے۔ آج ہمیں بھی روح القدس کی موجودگی کا اقرار کرنا ہے، جو ہم پہلے ہی بپتسمہ اور استحقام کے ساکرامنٹ میں حاصل کر چکے ہیں، اور اس کی رہنمائی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں آزمائشوں اور بدیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے روح القدس کی آواز کو سننا ہے، اور مسلسل اس کی مدد سے دوسروں کے لیے اچھا سوچنا اور اچھا کرنا ہے، اور خدا اور پڑوسی کی محبت میں بڑھتے جانا ہے۔ کارڈینل نیومن روح القدس سے دعا کرتے ہیں: اے روح القدس آ، ہمارے کانوں کو سننا، ہماری آنکھوں کو دیکھنا، ہمارے لبوں کو بولنا، ہمارے دلوں کو تلاش کرنا اور ہمارے ہاتھوں کو چھونا سکھا، کہ ہم دنیا میں تیری محبت کو دیکھیں، تیری محبت کا پرچار کریں، تیری محبت کو تلاش کریں اور تیری محبت کا احساس کریں، تیری محبت کو محسوس کریں۔ خداوند یسوع مسیح کی تمجید کو ہمیشہ سے ہمیشہ تک